فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے اس خوبصورت پلیٹ فارم پر ہم پڑھ رہے ہیں خوبصورت کتاب میزان الحکمت کا والیوم 1، جس کا ہم نے آغاز کر دیا ہے ریڈنگ کا پارٹ 4۔ یہاں پر ہم پہنچے ہیں اور پارٹ 3 میں ہم نے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے جو میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں، فصل نمبر 1 جس کا عنوان ایثار ہے، اس کے حوالے سے احادیث کو پڑھنے کا آغاز کر دیا تھا۔ 30 احادیث ہم پڑھ چکے تھے، اب ہم 31ویں یعنی 31 حدیث سے اس نشست میں پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کا صفحہ 45 ہے۔ آئیے، یہاں پہ 31 پہ لکھا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کلے گوز فن، اور کاف لام ہے اور لام پہ تشدید ہے، کلے گوز فن ہدیہ کے طور پر بھیجا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا فلاں بھائی اور اس کے اہل و عیال ہم سے زیادہ ضرورت مند ہے، لہٰذا یہ اسے بھجوا دو۔ اس نے دوسرے شخص کی طرف، دوسرے نے تیسرے کی طرف، یہاں تک کہ وہ 7 گھروں تک جا پہنچی۔ بالآخر وہ پہلے شخص کی طرف واپس لائی گئی تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یہاں بریکٹ میں لکھا ہے ابن عمر، اور کتاب ہے تفسیر در منصور جلد 6 صفحہ 95، اور قول مؤلف لکھا ہے کہ یہی حدیث مشکوات الانوار کے کتاب جو ہے یہ اس کے صفحہ 188 میں انس سے بھی بیان کی گئی ہے، لیکن اس میں ہے کہ بکری کا بھونا ہوا سر تھا اور 7 گھروں کے بجائے 9 آدمیوں کا ذکر ہے۔ تو یوں 31 حدیث مکمل ہوئی۔ 32 نمبر پہ آئیے اب ہم پڑھتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ایک طویل حدیث میں منقول ہے کہ جس میں آپ نے حضرت عمر بن الخطاب کی موت کے بعد لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ آیا میرے سوا تم میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ نازل ہوا ہو؟ تو سب نے جواب دیا کہ نہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے، تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 5 اور صفحہ 285۔ پھر 33 حدیث نمبر لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس کچھ جو تھے جنہیں انہوں نے آٹا بنا کر گوندھا اور اس کی روٹیاں تیار کیں۔ جب روٹیاں سب کے سامنے آئیں تو دروازے پر ایک مسکین نے سوال کیا، خدا آپ پر رحم کرے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اٹھ کر تیسرا حصہ اسے دے دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد یتیم آ گیا اور آواز دی، خدا تم پر رحم کرے۔ انہوں نے اٹھ کر دوسری تہائی اسے دے دی، اور اس کے فوراً بعد ایک اسیر آ گیا جس نے خدا تم پر رحم کرے کہہ کر سوال کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے باقی تیسرا حصہ بھی اسے دے دیا اور کسی نے کچھ بھی نہ کھایا۔ اس پر خداوند عالم نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، وَيَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور ساتھ اتنی ہی بس لکھی ہے، اور اس آخر میں ساتھ یہ لکھا ہے کہ اور یہ ہر اس مومن کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ جو خداوند عالم کی خوشنودی کے لیے ایسا کرے۔ حوالہ کتاب نور الثقلین جلد نمبر 5 صفحہ 470، اور ساتھ ہی کتاب مجموع البیان کا بھی ذکر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول تھا۔ اور اب یہاں پہ قول مؤلف پہ لکھا ہے کہ ملاحظہ ہو کتاب نور الثقلین کی جلد نمبر 5 کے صفحہ 469 میں، جلد نمبر 18 میں، اور صفحہ 470 جلد 19 صفحہ 471 جلد 21۔ یہاں پہ یہ تفصیلات تھیں اس کی جو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی۔ اب آئیے
34 نمبر پہ لکھا ہے، پڑھتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل 3 دن تک کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت آخری دم تک جاری رہی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو پیٹ بھر کر کھا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ حوالہ ہے تنبیہ الخواطر، صفحہ 141۔ 35 نمبر پہ حدیث ہے، لکھا ہے، شب ہجرت حضرت علی علیہ السلام بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوئے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل و میکائیل کی طرف وحی فرمائی، اور لکھا ہے وہی یہ فرمائی کہ میں نے تم دونوں میں بھائی چارہ قائم کر دیا ہے اور تم میں سے ایک کی عمر دوسرے سے زیادہ مقرر کی ہے، تو تم میں سے کون ہے جو اپنی عمر کا دوسرے کے لیے ایثار کرے؟ تو دونوں نے زندگی کو ترجیح دی۔ پھر خداوند عالم نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ کیا تم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرح نہیں ہو؟ میں نے علی علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بھی بھائی چارہ قائم کیا ہے۔ دیکھو، علی علیہ السلام تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو گئے ہیں اور اپنی جان پر پیغمبر کی جان کو ترجیح دی ہے۔ تو اس موقع پر خداوند عالم نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، بس اتنا ہی لکھا ہے۔ باقی ہے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ لوگوں میں سے ایک انسان ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضاؤں کی خاطر اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ حوالہ ہے تنبیہ الخواطر، صفحہ 142۔ پھر آئیے پڑھتے ہیں قول مؤلف، ملاحظہ ہو الصدقہ، باب 2229 اور 2231۔ پھر اس کے علاوہ ایک ساتھ اور آگے لکھا ہے افضل الصدقہ نیز الانفاق، باب 3946، الانفاق من الاقطار، الف قاف تیر الف رے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب جو اگلی ہیڈنگ ہے وہ ہے خود پر دوسروں کو ترجیح دینے والے کو خدا بھی ترجیح دے گا۔ اب یہاں پر اس حوالے سے حدیث نمبر 36 پہ ہم پہنچے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک کپڑا خریدا جو آپ کو بھلا معلوم ہوا، آپ نے اسے صدقے میں دے دیا اور فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو خود پر ترجیح دے، خدا بھی بروز قیامت جنت میں اسے ترجیح دے گا۔ یہاں پر حوالے کے طور پہ لکھا ہے ابی طفیل، اور کتاب کا نام ہے نور الثقلین، جلد 5، صفحہ 285، اور ساتھ ہی لکھا ہے مجمع البیان بھی آگے لکھا ہے۔ اب حدیث 37 پہ ہم جا رہے ہیں۔ ایک جنت ایسی بھی ہے جس میں صرف 3 طرح کے لوگ جائیں گے، یہاں تک کہ فرمایا کہ ایک اور وہ شخص جو خدا کی رضا کے لیے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے۔ حوالہ یہاں پہ کتاب نور الثقلین ہے، جلد 5، صفحہ 286 ہے، اور یہاں پر یہ کلام مبارک ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا۔ نمبر 38 میں جو ہم حدیث پڑھنے جا رہے ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے۔ جو شخص ایثار کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، وہ فضیلت کا حقدار ہوتا ہے۔ حوالہ کتاب غرر الحکم۔ 39 حدیث پڑھتے ہیں جو کہ مولا علی علیہ السلام کی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص ایثار کرتا ہے وہ مردانگی کی حدوں کو چھو لیتا ہے۔ حوالہ ہے کتاب غرر الحکم، اور 40 اس ٹاپک پہ حدیث آخری حدیث ہے جس کا نمبر ہے، ہم 40 پہ پہنچے ہیں۔ حدیث تو آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ ترتیب سے چل رہی ہیں، مختلف موضوعات کے اوپر، موضوعات چینج ہو رہے ہیں لیکن احادیث کی ترتیب وہی چل رہی ہے۔ اب یہاں پر حدیث نمبر 40 پہ ہم پہنچے۔ لکھا ہے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایثار کرنے والے اعراف کے لوگوں میں سے ہیں، الف عین رے الف فے، اعراف کے لوگوں میں سے ہیں۔ حوالہ کتاب غرر الحکم۔ اب یہاں پہ لکھا ہے قول مؤلف، ملاحظہ ہو الجنت، کتاب کا نام ہے، باب 566، اور الاعراف نیز یہاں پہ فے قاف الف قاف ہے، یا یہ زواد ہے، یہ تھوڑا سا مٹا ہوا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ انفق مما تحب،
تو یہ ہم نے مکمل کیا۔ اب ہم آ گئے ہیں دوسری فصل پہ۔ پہلی فصل الف سے تھی ایثار، دوسری فصل آ گئی ہے اجر۔ آئیے اجر کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر جو کہ ٹاپک ہے، یعنی کہ اس کا جو ہیڈنگ ہے وہ ہے کہ ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ آئیے اس حوالے سے ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے قرآن مجید میں موجود ہے سورہ اعراف کی آیت 170 کہ اس میں شک نہیں کہ ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ پھر سورہ توبہ کی آیت 120 ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد سورہ الکہف کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ کہ بے شک ہم نیک عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور اب آئیے اس حوالے سے احادیث پاک کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 41 حدیث ہے کہ جس میں مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پس اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود کی حفاظت اور حرمت کے لیے ہمارا ارادہ فرمایا۔ ہم پر ایمان رکھنے والا ایمان کی بنا پر اجر و ثواب کا طلبگار ہوتا ہے، اور ہمارا انکار کرنے والے کو اصل کی حمایت پیش نظر ہوتی ہے۔ یہاں پر حوالہ ہے، یہ نہج البلاغہ کا ہے کلام، اور اس کے بعد نمبر 42 میں ہم پڑھیں گے مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کا ہی کلام ہے۔ اس میں مولا فرما رہے ہیں کہ جناب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے انہوں نے فرمایا کہ حق کی بات کرو اور اجر کے لیے کام کرو۔ حوالہ آپ نے سن لیا کہ نہج البلاغہ۔ اب چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب۔ حدیث ہے 43۔ اس میں تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر اور کوئی راہ خدا کا مجاہد و شہید نہیں ہو سکتا جو قدرت رکھنے کے باوجود پاک دامنی اختیار کرے۔ پاک دامن شخص اس بات کے قریب ہے کہ اس کا شمار ملائکہ میں ہو۔ حوالہ ہے نہج البلاغہ، اور حکمت نمبر ہے مولا کی 474۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب ہم اگلے موضوع کی جانب آ گئے۔ یہ والا موضوع مکمل ہوا کہ ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اگلا موضوع ہے آخرت کا اجر بہت بڑا ہے۔ آئیے اس حوالے سے کچھ تفصیلات یوں ہیں کہ سورہ یوسف میں جو تحریر ہے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرتے رہے۔ اسی طرح سورہ النحل کی 41 آیت کا ترجمہ لکھا ہے کہ اور آخرت کا اجر بہت بڑا ہے اگر وہ جانتے۔ اب یہاں پہ حدیث پاک ہے جو کہ مولا علی علیہ السلام کی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں کہ دو قسم کے اعمال کے درمیان بہت فرق ہے۔ ایک تو وہ عمل ہے جس کی لذت ختم ہو جاتی ہے اور اس کا گناہ باقی رہتا ہے۔ دوسرا وہ عمل جس کی مشقت جلد ختم ہو جاتی ہے اور اس کا اجر باقی رہ جاتا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے کتاب نہج البلاغہ حصہ 121۔ اب یہاں پہ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو الآخرت کتاب کا نام ہے، جس کے باب نمبر 26 الآخرت عیانت الاعظم من سماع، اور باب 29 الآخرت۔ یہاں پر بس اتنی تفصیلات ہیں۔ آئیے اب اگلا ٹاپک ہے اجر عظیم۔ اجر عظیم کے حوالے سے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے سورہ آل عمران میں کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے اور تقوی اختیار کیا ان کے لیے عظیم اجر ہے۔ اور یہاں پر سورہ آل عمران کی آیت 179 کا بھی ذکر ہے کہ جس کا آغاز ہوتا ہے وَإِنَّا تُؤْمِنُوا سے اور ختم ہوتا ہے اجر عظیم پر۔ اب آئیے نیکسٹ ہیڈنگ کی جانب کہ بہت بڑا اجر۔ اس حوالے سے سب سے پہلے قرآن کی آیات، بلکہ صرف قرآن کی آیات ہی ہیں، اس میں بھی احادیث کا ذکر جس طرح اس میں نہیں تھا اس میں بھی نہیں ہے۔ جی اجر عظیم میں بھی کوئی حدیث نہیں لکھی تو بہت بڑا اجر میں بھی۔ آئیے پڑھتے ہیں سورہ حدید کی آیت 7۔ پس جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئے اور خرچ بھی کیا تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اسی طرح سورہ ملک کی آیت نمبر 12۔ بے شک جو لوگ غیب کی وجہ سے خدا سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ پھر ہے سورہ فاطر کی آیت 17 کہ جو لوگ ایمان لے آنے اور نیک عمل کیے، اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے اجر باشرف۔ اس میں قرآن مجید سے سورہ حدید کی آیت نمبر 18 ترجمہ، اور انہوں نے خدا کو قرض حسنہ دیا ہے جو ان کے لیے دگنا کیا جائے گا اور ان کے لیے باشرف اجر ہے۔
اور پھر یہاں پر سورہ احزاب کی آیت 44 کا ترجمہ لکھا ہے کہ جس دن وہ اس کی ملاقات کریں گے تو ان کا تحیت و سلام ہوگا اور ان کے لیے خدا نے باشرف اجر تیار کر رکھا ہے۔ آئیے سامعین، حدیث نمبر 45 یہاں پر ہے اس حوالے سے، اس ٹاپک پہ، کہ لکھا ہے کہ یہ مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو بیدار رکھو، اپنے شکموں کو ہلکا کر دو، اپنے قدموں کو استعمال میں لاؤ، اپنے مالوں کو خرچ کرو، اپنے جسموں کو اپنی جانوں پر قربان کر دو، اور اس بارے میں بخل سے کام نہ لو، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ اگر تم خدا کی نصرت کرو گے تو وہ تمہاری نصرت کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ نیز یہ بھی فرماتا ہے کہ کون ہے جو خدا کو قرض حسنہ دے کر وہ اس کے لیے دگنا کر دے گا اور اس کے لیے باشرف اجر ہے۔ لوگو، خدا نے تم سے نصرت اس لیے طلب نہیں کی کہ وہ کمزور ہے، اور قرضہ اس لیے نہیں مانگا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، نہج البلاغہ۔ اور یہاں پر مولا علی کے اس کلام کو ہم نے پڑھ لیا۔ اب اگلے جو یہاں پہ ٹاپک ہے اس کی طرف جا رہے ہیں کہ اجر بے پایاں، اور یہاں پر اس حوالے سے قرآن مجید کی آیات کے کچھ ترجمے یہاں پہ لکھے ہیں۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ یہ سورت ہے حام میم سجدہ، آیت نمبر 8۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل بجا لائے تو ان کے لیے بے پایاں اجر ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہاں پہ لکھی ہے قرآن مجید کی آیت 3 کی آیت نمبر 6 کہ مگر جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل بجا لائے تو ان کے لیے بے پایاں اجر ہے۔ اب سورہ انشقاق کی یہاں پر آیت 25 کا ذکر ہے۔ ترجمہ: مگر جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل انجام دیے تو ان کے لیے بے پایاں اجر ہے۔ اور اب آئیے سورہ القلم کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اور بے شک آپ کے لیے بے پایاں اجر ہے۔ آئیے سامعین، اگلی ہیڈنگ ہے، عنوان ہے کہ جسے دگنا اجر ملے گا۔ یہاں پر قرآن مجید کی سورت القصص آیت نمبر 54 لکھا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی وجہ سے دگنا اجر ملے گا۔ اور پھر سورہ احزاب کی آیت 31 کا ترجمہ کہ تم ازواج نبی بریکٹ میں لکھا ہے تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل بجا لائے گی تو ہم دوہرا اجر دیں گے۔ اور اب آئیے حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ حدیث 46 پر ہم پہنچے ہیں، اور یہاں پر مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے کہ اگر تم صبر کرو گے تو قضاء و قدر تمہارے لیے جاری ہو جائے گی اور تمہیں اس کا اجر ملے گا، اور اگر بے صبری کرو گے تو بھی قضاء و قدر جاری ہو جائے گی، لیکن تم گناہ گار بن جاؤ گے۔ حوالہ کتاب نہج البلاغہ، حکمت نمبر 291۔ مولا علی علیہ السلام کے اس کلام کو پڑھنے کے بعد، اور یہاں پر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کتاب علل الشرائع کا جو اس میں ہم دیکھیں وہ 286 صفحے پر دیکھیں تو یہی کلام ملے گا، یہی حدیث ملے گی۔ اگلا عنوان ہے اجارہ، اور اس کے بریکٹ میں اس کے مطلب لکھے ہیں مزدوری۔ اور یہاں پر قرآن مجید کی سورہ زخرف کی آیت 32 کا ذکر ہے۔ ترجمہ: ہم نے ان کے درمیان ان کی روزی دنیاوی زندگی میں بانٹ دی ہے اور ہر ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے ہیں تاکہ ان میں کا ایک دوسرے سے خدمت لے، اور جو مال و متاع یہ جمع کرتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے رب کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور اب سورہ القصص کی آیت 26 کا ترجمہ لکھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان اس کو غلام رکھ لیجئے، کیونکہ آپ جس کو بھی غلام رکھیں سب سے بہتر وہ ہے جو قوی اور ایماندار ہو، اور اس میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ تو سامعین، یہ ہم نے قرآن مجید کی آیات کا جو ذکر تھا وہ پڑھا۔ اب آئیے حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث 47 پہ ہم پہنچے ہیں۔ لکھا ہے خداوند عالم کا فرمان ہے کہ ہم نے تو ان کی روزی دنیاوی زندگی میں بانٹ دی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں خبر دی ہے کہ اجارہ یعنی مزدوری مخلوق کے ذریعہ معاش میں سے ایک ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت لوگوں کی ہمتوں، ارادوں
اور دوسرے حالات کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے۔ اسی کو مخلوق کے ذرائع معاش کا دار و مدار قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے مزدوری پر کام لیتا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے تمام مصنوعات کا کاریگر ہوتا تو عالم کے نظام زندگی میں خلل پڑ جاتا اور اسے کوئی شخص بھی پورا نہ کر پاتا، بلکہ ہر شخص اس سے عاجز آ جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور محکم تدبیر ہے کہ اس نے لوگوں کے عزائم اور ارادے مختلف بنائے ہیں۔ چنانچہ جب کوئی شخص ایک کام کرنے سے اکتا جاتا ہے یا اسے چھوڑ دیتا ہے تو دوسرا شخص اسے اپنا لیتا ہے۔ اس طرح سے لوگ ایک دوسرے کی معاشی ضروریات کو پورا کرتے رہتے ہیں، جس سے ان کے حالات صحیح اور بحال رہتے ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجیے، وسائل الشیاء کتاب کا نام ہے، جلد ہے 13 اور اس کے صفحہ 244، اور یہ کلام ہم نے پڑھا مولا علی علیہ السلام کی، جو حکمت نہیں ان کا قول ہے۔ آئیے اگلا موضوع، ہیڈنگ ہے اپنے آپ کو اجرت پر دینا مکروہ ہے۔ اس حوالے سے حدیث 48 پہ ہم پہنچے ہیں، اور یہاں پر ہم مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول کے بارے میں پڑھیں گے۔ لکھا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے آپ کو اجرت پر دیا اس نے اپنے اوپر روزی کے دروازے بند کر دیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اپنے اوپر روزی کے دروازے کیوں نہ بند کر دے گا جبکہ وہ جو کچھ کماتا ہے وہ تو اس مالک کے لیے ہو جاتا ہے جس نے اسے اجرت پر لیا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ حوالہ ہے کتاب وسائل الشیاء، جلد 13 صفحہ 244، جلد 12 صفحہ 175۔ آگے چلتے ہیں 49 نمبر پہ جو ہم حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، وہ بھی ہم امام محمد باقر علیہ السلام کی ہے۔ اس کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اپنے کارندوں کو تحریر فرمایا کرتے تھے کہ تم مسلمانوں سے خدمت نہ لیا کرو، کیونکہ اس طرح سے تم ان کو ذلیل کرو گے، اور جو شخص تم سے فریضے سے ہٹ کر سوال کرے تو وہ ظلم کرے گا۔ یہاں پر حوالہ ہے کتاب مستدرک الوسائل، جلد 2 صفحہ 503، اور اس کے علاوہ بھی ہے وسائل الشیعہ، اس کی جلد نمبر 13 ہے، صفحہ 216۔ اب چلتے ہیں اگلی جانب، 50ویں حدیث، 50 نمبر پہ جو حدیث ہے اس میں لکھا ہے کہ عمار ساباتی کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ ایک شخص تجارت کرتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو اجرت پر دے دے تو کیا اسے تجارت سے کوئی حصہ ملے گا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو اجرت پر نہ دے، لیکن خدا سے روزی طلب کرتے ہوئے خود تجارت کرے، کیونکہ اگر اس نے اپنے آپ کو اجرت پر دے دیا تو اپنے اوپر روزی کے دروازے بند کر دے گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب وسائل الشیعہ، جلد 12 صفحہ 176۔ 51 نمبر پہ جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے۔ لکھا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ بوقت وفات حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ یا علی، آپ کی موجودگی میں کسانوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے اور کسی مسلمان سے خدمت نہ لی جائے، یعنی اسے اجرت پر نہ لیا جائے۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ، جلد 13 صفحہ 216، اور یہاں پہ قول مؤلف بھی لکھا ہے کہ ملاحظہ ہو کتاب وسائل الشیعہ، جلد 13 صفحہ 215، باب 20۔ اور اب ہم اگلی ہیڈنگ کی جانب آ گئے ہیں سفر کرتے ہوئے، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے مزدوری میں دلال بننا۔ لکھا ہے کہ محمد بن مسلم امام محمد باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو کوئی کام سر انجام دینے کو قبول کرتا ہے لیکن اسے خود انجام نہیں دیتا، بلکہ کچھ نفع لے کر دوسرے کے سپرد کر دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، ہاں البتہ اس نے خود بھی کوئی کام کیا ہو۔ حوالہ نوٹ کیجیے، وسائل الشیعہ، جلد نمبر 13 صفحہ ہے 265۔ اب ہم حدیث 53 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایسے گھر کے بارے میں پوچھا گیا جسے ایک شخص کرائے پر لیتا ہے اور پھر اس سے کوئی دوسرا شخص زیادہ کرائے پر لے لیتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، البتہ اس گھر میں کسی چیز کا اضافہ کر دے تو
اب یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، کتاب مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 509، قول مؤلف لکھا ہے ملاحظہ ہو، کتاب مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 509 باب 1، اور ساتھ میں نیز ایک اور جو کتاب لکھی ہے وہ وسائل الشیعہ، اور اس کی جلد نمبر 13 ہے، صفحہ 265 اور باب 25۔ اب چلتے ہیں اگلی ہیڈنگ کی جانب، لکھا ہے مزدور پر ظلم کرنا۔ حدیث نمبر 54 لکھا ہے کہ جو شخص مزدور پر ظلم کرے گا، خداوند عالم اس کے عمل کو ضائع کر دے گا اور اس پر بہشت حرام کر دے گا، جبکہ اس کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے سونگھی جائے گی۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 103 اور صفحہ 166۔ اور یہ جو ہم نے حدیث پڑھی کہ جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ جو شخص مزدور پر ظلم کرے گا، یہ حدیث پاک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اب ہم حدیث 55 پر پہنچے، اور یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ خداوند عالم ہر گناہ معاف کرنے والا ہے، لیکن جس نے دین میں کوئی چیز ایجاد کی یعنی بدعت کی، یا مزدور کے حق کو غصب کیا، یا آزاد انسان کو فروخت کر دیا، ان کے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ ہم یہاں پر حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 103 صفحہ 166۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں حدیث نمبر 56 پر، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ بے شک خداوند عالم ہر گناہ معاف کرنے والا ہے، لیکن جس شخص نے کسی مزدور کی مزدوری غصب کی یا عورت کا مہر غصب کیا، ان کے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ اور حوالہ ہے کتاب مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 508۔ حدیث 57 ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مزدور کی مزدوری کے بارے میں ظلم کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے بحار الانوار جلد 103 صفحہ 170۔ اور اس کے بعد ہم پہنچے 58 نمبر کی حدیث پر، لکھا ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ بروز قیامت جن کا میں دشمن ہوں گا۔ ایک تو وہ شخص جس نے مجھ سے عہد وفا توڑ دیا، دوسرا جو آزاد شخص کو بیچ کر اس کی قیمت کھا گیا، اور تیسرا وہ جس نے کسی کو مزدور بنایا، اس سے پورا کام لیا لیکن اسے مزدوری ادا نہیں کی۔ اور یہ ہم نے حدیث پڑھی ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حوالہ ہے کتاب کنز الاعمال حصہ 43826 اور کتاب مستدرک الوسائل۔ آگے چلتے ہیں، نمبر حدیث کا ہے 59، اور اس حدیث 59 میں یہ لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار جس شخص نے مزدور کی مزدوری کے بارے میں ظلم کیا، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ حوالہ ہے کتاب مستدرک الوسائل جلد 2 حصہ 508۔ اور اب ہم پہنچ گئے حدیث نمبر 60 پر، لکھا ہے، یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتا دوں کہ یہ تھوڑی سی طویل ہے، اور اس کو ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی میں حوالہ کیا ہے، یہ آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اسبغ بن نباتہ، الف صاد بے غین، اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کوفہ میں حضرت امیر علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو بجیلہ یا بخیلہ، اس کو ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں، یہ بجیلہ ہے، میں نے عربی میں اس کو دیکھا ہے، یہ بجیلہ ہے۔ تو بجیلہ سے ایک شخص آیا جس کی کنیت ابو خدیجہ تھی، تو اس نے کہا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، کیا آپ کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسرار میں سے کوئی ہے جو آپ ہمیں بتائیں، ہمیں فرمائیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اور پھر قنبر سے فرمایا کہ مجھے وہ خط لا دو کہ اس خط میں یہ عبارت درج تھی۔ اب وہ عبارت پڑھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک خدا اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، بے شک خدا اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اس شخص پر جو اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف خود کو نسبت دے۔ خدا کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اس شخص پر جو دین اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کرے۔ خدا کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اس شخص پر جو مزدور کی مزدوری کے بارے میں اس پر ظلم کرے۔ حوالہ ہے مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 508، اور یہاں پر قول مؤلف لکھا ہے ملاحظہ ہو، کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 13 صفحہ 247 اور باب نمبر 5۔ اب چلتے ہیں اگلے صفحے کی جانب۔ یہاں پر اجرت کے حوالے سے
چند احادیث ہیں، اس میں ہیڈنگ ہے کہ اجرت معلوم ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے حدیث 61 رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو خدمت میں لینا چاہے تو اسے اس کی اجرت بتا دینا، یعنی طے کر لینا چاہیے۔ حوالہ ہے کنز الاعمال۔ اور چلتے ہیں 62 نمبر کی حدیث پر کہ جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اس وقت تک کسی سے کوئی کام نہیں لینا چاہیے جب تک کہ وہ اسے اس کی اجرت نہ بتا دے۔ یہاں پر یہ ہم نے حدیث پڑھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور حوالہ ہے اس کا کتاب وسائل الشیعہ جلد 13 اور صفحہ نمبر 245۔ حدیث 63 میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مزدور کو اس کی اجرت بتائے بغیر اس سے کام لیا جائے اپنے آباء و اجداد علیہم السلام سے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ جلد یعنی پہلے کتاب ہے، نام نوٹ کیجئے، وسائل الشیعہ جلد 13 صفحہ 246۔ حدیث 64 ہے، آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص طے کیے بغیر تمہارا کوئی کام کرے گا اور تم اسے اس کی مزدوری سے 3 گنا بھی زیادہ دو گے، پھر بھی وہ یہی گمان کرے گا کہ تم نے اسے کم مزدوری دی ہے۔ اسی طرح اگر طے کر لینے کے بعد اسے اس کی اصل اجرت دی تو اس پر شکریہ ادا کرے گا، اور اگر معمول سے 1 دانہ بھی زیادہ دے دیا تو وہ سمجھے گا کہ تم نے اصل مزدوری سے اسے زیادہ دیا ہے۔ حوالہ ہے کتاب وسائل الشیعہ صفحہ 245۔ اور اب آئیے اگلا عنوان ہے اجرت کی ادائیگی کا طریقہ، یہ جانتے ہیں۔ حدیث نمبر 65 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو اور کام کے دوران ہی اسے اس کی مزدوری سے مطلع کر دو۔ حوالہ ہے کتاب کنز الاعمال۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں حدیث 66 پر، جس میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مزدور ابھی پسینے ہی میں ہو کہ اسے مزدوری ادا کر دیا کرو۔ اور یہاں پر جس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے وہ ہے کنز الاعمال۔ چلیے آگے پیج نمبر ہم 65 پر ہیں اور حدیث نمبر 67 ہے، اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں اب اگلی جو حدیث ہے وہ ہے، میں اس کو پہلے میں چاہ رہی تھی کہ پہلے آپ لوگوں کو نام بتا دوں، لیکن چلیے ہم پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اسی میں اس کی تفسیر موجود ہے۔ لکھا ہے شعیب کہتے ہیں کہ ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے باغ کے لیے کچھ مزدور اجرت پر لے آئے اور عصر تک کام کرنا ان کے ساتھ طے کر لیا۔ جب وہ کام سے فارغ ہو گئے تو امام علیہ السلام نے اپنے کارندے سے فرمایا کہ انہیں ان کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ حوالہ ہے کتاب وسائل الشیعہ اور جلد نمبر 13 صفحہ 246۔ اور اب آئیے اس حوالے سے اس فصل کو، یعنی کہ فصل نمبر 3 جو ہم پڑھ رہے تھے، اس میں آخری یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ میں تم سے اجرت لینے والا ہوں۔ یہاں پر حدیث ہے، حدیث نمبر 68 پہ ہم پہنچے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے فرمایا کہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہارا مولا ہوں اور تم سے اجرت لینے والا ہوں۔ اور یہ حوالہ ہے یہاں پر کتاب اعمالی مفید، جس کی صفحہ 209 ہے۔ چلتے ہیں قول مؤلف، یہاں پر لکھا ہے ملاحظہ ہوں آیات ذیل۔ قول مؤلف میں آیات لکھی ہیں، سورہ شورى کی آیت 23 کو دیکھنا ہے، اور سورہ سبا کی آیت 47 کو، اور سورہ فرقان کی آیت 57، جبکہ لکھا ہے کہ نیز ملاحظہ ہو الامامت، کتاب کا نام ہے، باب 135 الامامت سبیل الرب۔ سامعین، یہاں پر پیج 66 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اس نشست میں ہم نے فصل 3 مکمل کر لی، اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم فصل 4 کی طرف چلیں گے کہ جس کا عنوان ہے اجل۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔